پوچھا تھا بہن نے، نیت کرتی ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف۔ ابرار احمد سومرو سکھر، نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ دل میں نیت کافی ہے، زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے۔ تو نماز میں زبان سے نیت کرنا سلاف سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو وسوسے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہم نے دل میں سوچا کیا ہے، تو ان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے علماء نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے نیت کی کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء نے کہا ہے۔ اس پہ بعض لوگ بدعت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حدیث سے دکھاؤ کہ زبان سے نیت ثابت ہے۔ تو بھئی حدیث سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، اور اس لیے سنت ہی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا۔ باقی اگر کوئی وسوسے کا مریض ہو اور اس کی طبیعت میں قرار حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں زبان سے نیت بدعت ہے یا نہیں، تو یہ آپ کسی حدیث سے دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو بریلوی مفتی اکمل صاحب نے بیان کی ہے کہ وطر کی نماز کے تعلق سے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے زبان سے نیت کے الفاظ سکھلائے۔ اسی طرح سے آپ نے اس ویڈیو کے بعد حنفی دیوبندی مفتی طارق مسعود سے بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے پہلے تو یہ اقرار کیا کہ کوئی نماز کی نیت زبان سے ثواب کی نیت سے سمجھے گا تو بدعت ہے، لیکن انہوں نے آگے کہا کہ فقہا نے کہا ہے ایسے شخص کے لیے جو وسوسے کا مریض ہو، جس کو دل میں یہ سوچ یہ سمجھ نہیں آ سکتی ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو وسوسے کے مریض کے لیے فقہا نے کہا ہے کہ یعنی کہ اگر وہ زبان سے اس طرح سے نیت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے، اور انہوں نے آگے کہا کہ ایسے شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے تو آپ کسی حدیث سے دکھائیں۔ تو یہ خلاصہ ہے ان لوگوں کی بات کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے زبان سے نیت کرتے تھے؟ آپ تمام کتب حدیث کو چھان ماریں، آپ صحابہ کے عمل کو دیکھیں اس تعلق سے نماز کے بارے میں کہ ان کا کیا عمل تھا۔ آپ کو کہیں بھی نماز کے تعلق سے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے نیت کی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سکھلایا ہے، نہ کسی صحابیات کو سکھلایا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی نے اس طرح سے زبان سے نیت کہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زبان سے نماز کے لیے اس طرح کی نیت نہ کریں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلے رخ ہوتے اور آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کے قریب تک اٹھاتے اور زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 771 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 864 وغیرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نیت کے الفاظ نہیں کہتے، بلکہ قبلے رخ ہو کر کے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے قریب تک اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ اب یہ مفتی اکمل صاحب اس طرح سے جو سکھلا رہے ہیں یہ دین میں بدعت ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے جس سے بچنا ہر مسلمان عورت مرد کے لیے ضروری ہے۔
ایک تو یہ کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ اللہ کے ہاں رد ہے، مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1718 وغیرہ میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، یعنی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اسی طرح سے اس طرح کے الفاظ اگر ہوتے تو عربی میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے، صحابہ سے ثابت ہوتے، سلف صالحین سے ثابت ہوتے، لیکن کہیں بھی آپ کو کتب حدیث کے اندر ان لوگوں سے یہ عمل نہیں ملے گا۔ اس تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ یہ دین کے اندر بدعت ہے، نئی چیز ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کا راستہ بتایا ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی کا راستہ یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یعنی ہر دین کے اندر نئی چیز اضافہ شدہ اپنی طرف سے بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 868، 2005، 2007 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1569 79 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 42 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ زبان سے نیت کہنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے وضو کیوں کیا؟ آپ کے دل میں یہ ارادہ بن گیا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئے ہیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کون سی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ایڈریس پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا ہے، وہ سب جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ لہذا اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچیں اور دل میں نیت کریں، جو بھی اپنے اعمال کریں، نماز ہو، روزہ ہو، اس کی نیت دل میں کریں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے ہاں اکثر و بیشتر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سکھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک شخص تھا جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، وہ تو عید اور بقرعید کی نماز کے وقت کہتا تھا لوگوں سے مساجد کے اندر کہ جس کو نیت کرنا نہ آئے وہ اس طرح سے کہے کہ جو نیت پیش امام کی وہی نیت ہماری، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ امام کی کیا نیت ہے، لیکن اس طرح سے وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جا رہا ہے، اس طرح سے مقلد بنا رہا ہے۔ تو اس طرح کے عمل نہ کریں، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، وہی عمل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اس طرح سے مولویوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ ان مولویوں سے دلیل کا مطالبہ کریں، سند کا مطالبہ کریں کہ حضرت جو آپ نے یہ بات کہی ہے قرآن کی کس آیت سے ہے، احادیث کے ریفرنس سے بتائیں، حوالے سے بتائیں کہ کون سی حدیث ہے، اس کی سند کیسی ہے، آپ نے اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر آپ نے تحقیق کی ہے، بتائیں، دلیل پیش کریں۔ آپ دلیل سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر صحیح ہو تو، اور اگر غلط ہو تو اس کو ترک کر دیں میرے عزیز دوستوں اور بھائی۔ اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا کہ فقہا نے کہا ہے ایسے شخص کے لیے جو وسوسے کا مریض ہو، یعنی وسوسے کا مریض اگر زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لیتا ہے نماز کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہنا میرا یہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کو دور کرنے کے لیے، وسوسے سے بچنے کے لیے طریقہ بتلایا ہے۔ وہ طریقہ کیوں نہیں بتلاتے لوگوں میں؟ اس بات کو آپ کیوں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، جو شریعت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ نماز کے اندر ان کو وسوسے آتے ہیں، قرآن کا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا، بتلایا کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اعوذ باللہ پڑھ دیا کرو، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو، یعنی تھتکار دو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی وسوسہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2203
5738 وغیرہ پر. تو یہ طریقہ لوگوں میں کیوں نہیں بتلاتے وسوسے کو دور کرنے کے لیے, وسوسے سے بچنے کے لیے؟ وہ خود ساختہ من گھڑت بات کیوں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, آپ کسی بھی عمل کو کریں, دل میں ارادہ کریں, دل میں نیت کریں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, نیت کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کے الفاظ کہنے سے بچیں, کیونکہ یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے. دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے, بڑھانا ہے, اس سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اندر ہر نئی چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.